جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو جرمن ڈیفنس منسٹر اور انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب اور بورس پسٹوریس جو ہیں، یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں یہ ایک نئی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے پوری دنیا سے اسمگل کر کے، چوری کر کے، دنیا کے قوانین کو بائی پاس کر کے، اسمگل کر کے ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام بنایا اور اللہ کے فضل سے اپنے زور بازو پہ بنایا۔ کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں روکے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ سے چینج ہوتی ہوئی دنیا ہے، اس میں کچھ نئے الائنسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ٹلٹ نظر آ رہے ہیں کنٹریز کے ایک دوسرے کی طرف یا ایک دوسرے کے خلاف۔ اسی میں سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن وہ دہلی میں ہیں، اور وہ ملاقات انہوں نے کی ہے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر مسٹر راج ناتھ سنگھ سے۔ بہت ساری میں ایک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آئندہ ایک دو دنوں میں، کہ کس طرح سارے کی ساری جو سپلائی چین ہے فرام تائیوان اینڈ چائنا دیٹ از موونگ ٹورڈس امیرکا بیک ان یو ایس اے اینڈ ان انڈیا۔ ہم نے پوری دنیا سے اسمگل کر کے، چوری کر کے، دنیا کے قوانین کو بائی پاس کر کے، اسمگل کر کے ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام بنایا اور اللہ کے فضل سے اپنے زور بازو پہ بنایا۔ کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں روکے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہاف ہارٹڈ چھپ چھپ کے ایفرٹس کی تھی شروع میں۔ قذافی ہم سے لینا چاہتا تھا، ایران ہم سے لینا چاہتا تھا، ڈر کے مارے ہم نے چھوٹے موٹے ڈیزائن، وہ جو ڈاکٹر قدیر کیس ہوا تھا اتنا مشہور مشرف کے دور میں، لیکن اس کو کھل کے کریں، پوری دنیا کو صاف بتا دیں کہ جی پاکستان کو آپ اگر انڈر پریشر لائیں گے، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ اگر ہمیں اللیگل اوڈیس ڈیٹ مجبور کریں گے کہ پاکستانی قوم پے کرے، اور آپ ہماری کلائمیٹ چینج جو آپ کی وجہ سے آئی ہے، پورے ملک ڈوب گیا ہے، آپ پھر بھی اگر فورس میجور کا کلوز انووک نہیں کر رہے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مسلمان اور دوست ملکوں کو اپنے نیوکلیر وار ہیڈز فروخت کریں۔ کسی کا باپ نہیں روک سکتا آپ کو یہ کرنے سے، نہ وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو دھمکی دے سکتے ہیں۔ ان کی جانیں نکل جائیں گی اگر پاکستان یہ آفیشل ایک نیشنل لیول کے پلیٹ فارم سے اس کو آفیشل پالیسی ڈکلیئر کرے۔ آپ آرام سے سعودی عرب آپ کو 2 ارب 4 ارب 5 ارب ڈالر ایک وار ہیڈ کے دے گا، 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو دے دیں، 25 ارب ڈالر آپ کو 1 گھنٹے میں دے گا۔ آپ ٹرکی کو 5 وار ہیڈ دے دیں، 25 ارب ڈالر ٹرکی دے گا آپ کو، ناٹ این ایشو۔ اور ہمیں ایکچولی یہ قرض پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تم پر میزائل سے حملہ کر دیں گے، آیا غوری کائنڈ آف تھنگ، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن ہمارے پاس غوری اور غزنوی اور نیوکلیر وار ہیڈز موجود ہیں آفیشلی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ پوری دنیا اپنی ویپن ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتی ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا جیسے کہا کہ نیوکلیر میزائل ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ وہی اگین اپنے اندر کا خوف، دنیا کیا کہے گی، جس سے بات کرو امریکہ ناراض ہو جائے گا، پابندی لگ جائے گی، یورپ ناراض ہو جائے گا، ہم پہ پابندیاں لگانے لگیں گی۔ نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں پابندی لگا سکے؟ یہ کہنے کو پابندی۔ جی، یہ تھے آپ سب کے فیورٹ زید حامد صاحب، اور جیسے کہ بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی پرابلم والی بات ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ہمیں کسی کا لون بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آرام سے ہم نیوکلیر ایسٹس بنا سکتے ہیں اور اس کو آگے ہم بیچ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ نیوکلیر بام نہ ہو گیا، نیوکلیر ایسٹس نہ ہو گئے، پکوڑے ہو گئے کہ جی 1 کلو پکوڑے ان کو دے دیں اور 1 کلو پکوڑے ان کو دے دیں۔ لیکن خیر ان کی اس قسم کی باتیں اگر نہیں ہوں گی تو بھلا پھر ان کو دیکھے گا یا سنے گا کون؟ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ میڈیا پھر ان کی طرف دیکھے اور میڈیا پھر ان کی بات کرے، جو کہ میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ ہندوستان کے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ ان کی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال انڈیا کے ساتھ شیئر کرے گا۔ یہ کوسچن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو جرمن ڈیفنس منسٹر اور انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب اور بورس پسٹوریس جو ہیں، یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں یہ ایک نئی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف انڈیا کو یہ آفر کیا جا رہا ہے کہ وہ آ جائے نیٹو کے اندر، دوسرا سارے کا سارا جو یورپ ہے، امریکہ، جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے انڈیا آ رہے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے، میں تو اس طرح کہوں گا آ کے تو آفرز لے کے آ رہے ہیں، پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب آئیں مل کے یہ کرتے ہیں، آئیں مل کے وہ کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی۔ اور مزے کی بات ہے ریسنٹلی بورس پسٹوریس جو کہ جرمن ڈیفنس منسٹر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ریلائبل پارٹنر چاہیے لائک انڈیا اینڈ انڈونیشیا۔
और वो समझते हैं कि ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये जो जर्मन डिफेंस है, वो मज़ीद फले फूलेगा। सो ये जो चीज़ है और वो कह रहे हैं कि हमें अपने जो पार्टनर हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है, और पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेस हैं, उनको मजबूतियों में डेवलप करना होता है। अब ये इमेजिन करें कि 4 दिन का ट्रिप है जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का, और वो अब ये वो देख लें, वो जो 4, इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं, लॉयड ऑस्टिन, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या-क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक-एक 2-2 सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते-लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज़ कम इन द वे। क्वालिटी हमेशा वो डिस्कशन होती है। और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे या जो डिफेंस के जो लोग थे, वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है, और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो $5.2 बिलियन। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा, और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है वो ये सारी चलेंगे, फिर दिल्ली से लोग इंडिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। और ये जो डील थी क्या सबमरीन डील थी, दैट वाज ऑलरेडी ऑन एजेंडा। उन्होंने ये एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है ARD, बाय चांस मैं भी इस चैनल पे जर्मन टीवी पे आया हूँ कई दफ़ा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन। और अगर आप ये सारे का सारा ये रोल देखें कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट देखें, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका, लॉयड ऑस्टिन आए, तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन, और ये कुछ जारी बात है फॉर द फ्यू ईयर्स। और ये आप देखें कि ये जो 2 दिन का लॉयड ऑस्टिन का विजिट था, ठीक है, इसको जो टर्म दी गई है, जैसे जैसे कहते हैं ना, लार्जर एक टर्म दी गई है, उसको कहते हैं एम्बिशियस न्यू रोड मैप। एम्बिशियस न्यू रोड मैप मीन्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ, मीन there is a lot more which will happen, there is something that is attractive for both। और ये फास्ट ट्रैक पे हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। आप इमेजिन कर लें, ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई ट्रैक, हाई प्रायोरिटी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर